اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ کے نام کا سہارا لے کر جو کہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یقیناً اہل ایمان نے نجات پائی جو کہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ یقیناً 13 رجب مولائے کائنات کی ولادت کی خوشی میں ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ امام کی معرفت، امام کی ولایت، امام کی محبت ہمیں دین و دنیا کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ کی حدیثیں جو رسول اللہ نے معرفت کے بارے میں بیان کی ہیں اپنے ان اصحاب سے، کہ جن اصحاب کو رسول اللہ نے جن اصحاب کو فضیلت بیان کی ہے، اس میں سے یہ روایت جو ہے نقل ہوئی ہے جناب ابو ذر غفاری سے کہ جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا، اتنے میں علی علیہ السلام آ گئے۔ انہیں دیکھ کر رسول اللہ کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ نے انہیں سینے سے لگایا، آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہا، ابو ذر، کیا تم اس آنے والے کی حقیقی معرفت رکھتے ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ابن عم ہیں، فاطمہ بطول کے شوہر ہیں، جوانان جنت کے سردار حسن و حسین علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، ابو ذر، یہ روشن امام، اللہ کا طویل ترین نیزہ، اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے، جسے خدا کی ضرورت ہو وہ دروازے سے آئے۔ ابو ذر، یہ عدل خداوندی کا منصف ہے، حریم الہی کا محافظ ہے، اللہ کے دین کا ناصر ہے، بندوں پر اللہ کی حجت ہے۔ اللہ نے جس امت میں نبی بھیجا تو جس امت میں نبی بھیجا تو اس امت پر علی کے ذریعے سے حجت قائم کی۔ ابو ذر، عرش کے ارکان میں سے ہر رکن پر 70,000 فرشتے رہتے ہیں جو تسبیح و عبادت کے بجائے علی علیہ السلام اور اس کے شیعوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، علی کے دشمنوں کو بد دعا دیتے ہیں۔ ابو ذر، اگر علی علیہ السلام علی نہ ہوتے تو حق باطل سے جدا نہ ہوتا، مومن اور کافر کی تمیز نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت نہ ہوتی، کیونکہ علی علیہ السلام ہی وہ فرد ہیں جس نے مشرکین کے سروں پر ضربیں چلائیں، یہاں تک کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کی عبادت کی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ ثواب ہوتا نہ عذاب ہوتا۔ اس کے لیے خدا کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اور اسے خدا کے سامنے کوئی حجاب محجوب نہیں کرتا ہے۔ علی علیہ السلام خود ہی حجاب ہیں، خود ہی ستر ہیں۔ پھر رسول اللہ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 31 پڑھی،
کہ اس نے تمہارے لیے دین میں وہی راستہ مقرر کیا ہے جس کی نصیحت نوح کو کی، جس کی وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف بھی کی ہے، جس کی نصیحت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی ہے کہ دین کو قائم کرو، اس میں تفرقہ نہ ہونے پائے۔ مشرکین کو وہ بات سخت گراں گزرتی ہے جس کی تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ابو ذر، اللہ اپنے ملک و وحدانیت میں منفرد ہے۔ اس نے اپنے مخلص بندوں کو اپنی ذات کی معرفت عطا کی ہے، ان کے لیے اپنی جنت کو مباح کیا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرنا چاہتا ہے، اللہ جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اسے علی علیہ السلام کی ولایت کی معرفت عطا کرتا ہے، اور جس کے دل کو تباہ کرنا چاہتا ہے اسے اس کی معرفت سے روک لیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ اقرار ولایت اللہ نے کس طرح سے اقرار ولایت کے ذریعے چیزوں کو درجات دیے ہیں، مخلوق کو درجے دیے ہیں، کہ خود مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے غلام قمبر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے آقا اور مولا کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک شخص میرے مولا کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ مولا، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تربوز کھاؤں۔ واہ، کیا کہنے کہ مولا سے خواہش کی تربوز کھانے کی۔ جناب قمبر کہتے ہیں کہ مولائے کائنات نے مجھے ایک درہم دیا اور فرمایا کہ اس سے جتنے بھی تربوز ملے وہ لے آؤ۔ جناب قمبر بازار گئے، انہوں نے وہاں سے 3 تربوز خریدے، لے کر آئے۔ مولا نے کہا کاٹو اسے۔ ایک تربوز کاٹا، چکھا، کہا مولا یہ تو کڑوا ہے۔ مولا علی نے کہا کہ اسے پھینک دو، یہ دوزخ سے آیا ہے اور دوزخ کی طرف جائے گا۔ جناب قمبر نے دوسرا تربوز کاٹا، چکھا، کہا مولا یہ تو کھٹا ہے۔ امام نے کہا یہ کھٹا ہے، اسے بھی پھینک دو، یہ دوزخ سے آیا ہے، دوزخ کی طرف جائے گا۔ پھر جناب قمبر نے تیسرا تربوز کاٹا، اس میں کیڑے تھے۔ جناب قمبر نے کہا مولا اس میں کیڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے بھی پھینک دو، یہ دوزخ سے آیا ہے، دوزخ میں جائے گا۔ جناب قمبر کہتے ہیں پھر میرے مولا نے مجھے ایک اور درہم دیا، کہا جاؤ تربوز لاؤ۔ پھر جناب قمبر بازار گئے، پھر 3 تربوز خرید کر لائے اور پھر امام کے سامنے رکھے، کہا مولا اب انہیں آپ اپنے ہاتھوں سے کاٹیے۔ جناب قمبر سے مولا نے کہا تم ہی کاٹو، یہ معمور ہے۔ جناب قمبر کہتے ہیں اب جو میں نے کاٹا تو بڑا میٹھا تھا۔ میں نے کہا مولا یہ تو میٹھا ہے۔ آپ نے کہا ہاں، اس کے کاشے بنا کر خود بھی کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ۔ کہتے ہیں جناب قمبر کہ میں نے تربوز کے 3 حصے کیے، ایک حصہ خود کھایا، ایک حصہ اپنے آقا اور مولا کو دیا، اور ایک حصہ مہمان کو کھلایا۔ جب ہم نے کھا لیا تو مولائے کائنات میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھ سے فرمایا قمبر، اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کو اہل آسمان، اہل زمین، تمام انسانوں
جنات، تمام پھلوں کے سامنے پیش کیا۔ جس پھل نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ پاکیزہ اور میٹھا بن گیا، جس نے اسے قبول نہیں کیا وہ خراب اور بدبودار بن گیا۔ اسی طرح یہ حدیث ہماری پانچویں امام اور چھٹے امام ایک جگہ شیخ کلینی کی کتاب میں ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کو پانی کے سامنے پیش کیا۔ جس پانی نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ خوش ذائقہ ہوا اور میٹھا بنا، جس پانی نے ہماری ولایت کا انکار کیا وہ بے لذت اور کڑوا بنا۔ اسی طرح سے ہر ایک چیز کے بارے میں الگ الگ جگہ پر الگ الگ روایتیں ملتی ہیں کہ ایک جگہ جناب سلمان فارسی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے علی علیہ السلام سے کہا، علی دائیں ہاتھ میں انگشتری پہنا کرو، تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ علی علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ مقربین کون ہیں؟ رسول اللہ نے کہا، جبرائیل اور میکائیل۔ تو علی علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کون سا نگینہ پہنوں؟ تو رسول اللہ نے کہا، عقیق سرخ پہنو، کیونکہ اس پہاڑ نے اللہ کی توحید اور میری نبوت اور تیری وصیت، تیری اولاد کی امامت، تیرے محبوں کی جنت اور تیرے شیعوں اور اولاد کے لیے فردوس کی گواہی دی تھی۔ تو دیکھیں، جس زمین نے بھی ولایت کا اقرار کیا اللہ نے اس زمین کو زرخیز بنایا، اس میں خوب اچھی بہترین کھیتی ہوتی ہے، اور جس زمین نے اقرار ولایت کا انکار کیا اس زمین کو بنجر بنا دیا۔ یقیناً یہ ولایت کا اقرار انسان کو دین اور دنیا میں کس طرح سے فائدہ پہنچاتا ہے کہ میرا امام خود اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ رسول اللہ کی یہ حدیث جو جناب ابو ذر غفاری سے بیان کر رہے ہیں کافی طویل ہے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ اور بتائیے۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں یہ ہدایت کا پرچم ہے، تقوی کا کلمہ ہے، مضبوط رسی ہے، میرے اولیاء کا امام ہے، میرے اطاعت گزاروں کا نور ہے۔ یہ وہی کلمہ ہے جو کہ اللہ نے متقین کے لیے لازم کیا ہے۔ جس نے اس سے محبت کی وہ مومن بنا، جس نے اس سے بغض رکھا وہ کافر بنا، جس نے اس کی ولایت کو چھوڑا گمراہ اور گمراہ کنندہ بنا، جس نے اس کی ولایت کا انکار کیا وہ مشرک بنا۔ ابو ذر قیامت کے دن ولایت علی علیہ السلام کے منکر کو بہرا، گونگا، اندھا بنا کر لایا جائے گا، اسے ظلمات قیامت میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ آواز دے گا، ہائے حسرت، ہائے حسرت۔ اس کی گردن میں دوزخ کی آگ کا طوق ہوگا۔ طوق کی 300 کڑیاں ہوں گی، ہر کڑی پر ایک شیطان ہوگا جو اس کے چہرے پر تھوک رہا ہوگا۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کچھ اور فرمائیں۔ رسول خدا نے معراج کا واقعہ بیان کیا۔ معراج پر جب گئے ہیں تو اس واقعے کو بیان کیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد والے میں ہم لوگ رسول اللہ جب معراج پر گئے تو کس طرح سے فرشتوں نے رسول اللہ کے سے خواہش کی۔ پروردگار کا ہم شکر ادا کرتے ہیں
کہ اس نے ہم کو رسول اللہ کی 12 جانشینوں کا معتقد، جس خاندان میں ہم کو پیدا کیا، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے کہ ہم اس خاندان میں پیدا ہوئے، یا ہم کو رسول اللہ کے بعد ان کے 12 جانشین، جو پہلے علی علیہ السلام، آخری ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں، ان کا معتقد بنایا۔ پروردگارہ علی علیہ السلام کی ولادت کا ہم کو تحفہ یہی دیے کہ ہم سب کو یہ ولایت پر باقی رکھیں، اور اسی ولایت پر ہماری موت ہو، اور اسی ولایت پر ہمارا حشر قرار دیجیے گا۔ ربنا تقبل منا